لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے۔ آپ کرنال کے ایک نامور نواب جاٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ 2 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر آپ کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کرایا۔ سن 1918 میں آپ نے ایم اے کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور سن 1918 میں ہی آپ نے جہانگیر بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے، جہاں سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔ 1926 میں آپ اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آپ یو پی اسمبلی کے بھی رکن رہے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کی دوسری بیگم رانا لیاقت علی ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھیں۔ آپ لیاقت علی خان کی سیاسی زندگی کے ایک بہتر معاون ثابت ہوئیں۔ 16 اکتوبر 1951 کی اس شام کمپنی باغ راولپنڈی میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں لیاقت علی خان کے قتل کو ایک انفرادی جرم قرار دینا مشکل ہے۔ وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کے فوراً بعد کمپنی باغ میں ہونے والے واقعات پر ان گنت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے جلسے میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس تو موجود تھے، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ، آئی جی پولیس قربان علی خان اور ڈی آئی جی سی آئی ڈی انور علی غائب تھے۔ در حقیقت جلسہ گاہ میں فرائض منصبی پر مامور پولیس کا اعلیٰ ترین عہدیدار راولپنڈی کا ایس پی نجف خان تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل یوسف خٹک پنڈی میں تھے، مگر جلسہ گاہ میں موجود نہیں تھے۔ گولی کی آواز سنتے ہی نجف خان نے پشتو میں چلا کر کہا، اسے مارو۔ نجف خان نے پنڈی کے جلسے میں پنجابی کے بجائے پشتو کیوں استعمال کی؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ قاتل افغانی ہے؟ ان کے حکم پر سید اکبر کو ہلاک کرنے والا انسپکٹر محمد شاہ بھی پشتو بولنے والا تھا۔ کیا پولیس کا ضلعی سربراہ اضطراری حالت میں یاد رکھ سکتا ہے کہ اس کے درجنوں ماتحت تھاندار کون کون سی زبان بولتے ہیں؟ کیا تجربہ کار پولیس افسر نجف خان کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے کو زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے؟ جب انسپکٹر شاہ محمد نے سید اکبر خان مبرک پر 1 2 نہیں 5 گولیاں چلائیں، اس وقت سفید پوش انسپکٹر ابرار احمد نے حاضرین جلسہ سے مل کر قاتل سے پستول چھین لیا تھا اور اسے قابو کر رکھا تھا۔ کیا انسپکٹر شاہ محمد قاتل پر قابو پانے کے بجائے اسے ختم کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے؟ لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر لیاقت علی کا کہنا یہ ہے کہ سید اکبر کو تو خواہ مخواہ نشانہ بنایا گا، اصل قاتل کوئی اور تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کو گولی سامنے سے نہیں عقب سے ماری گئی تھی۔ جلسہ گاہ میں موجود مسلم لیگ گارڈز بھالوں سے سید اکبر پر ٹوٹ پڑے، ان کے جسموں پر بھالوں کے درجنوں زخم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے آس پاس بہت سے مسلح افراد موجود تھے، جس سے ناقص حفاظتی انتظامات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نجف خان کے حکم پر حفاظتی گارڈ نے ہوا میں فائر شروع کر دیا، جس سے جلسہ گاہ میں افراتفری پھیل گئی اور زخمی وزیر اعظم کو طبی امداد پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس ہوائی فائرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکتا۔ ایس پی نجف خان نے انکوائری کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو ہوائی فائرنگ کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایس پی نے اپنے ماتحتوں سے جواب طلبی کر لی۔ انکوائری کمیشن کے سامنے اس ضمن میں پیش کیا جانے والا حکم 29 اکتوبر کا تھا، تاہم عدالت نے رائے دی کہ ریکارڈ میں تحریف کی گئی ہے۔ اصل تاریخ 20 نومبر کو بدل کر 29 اکتوبر بنایا گیا، مگر اس کے نیچے اصل تاریخ 20 نومبر صاف دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نجف خان نے فائرنگ کا حکم دینے کے الزام کی تردید کا فیصلہ 20 نومبر کو کیا۔ سرکاری کاغذات میں رد و بدل ایس پی نجف خان کی سازش میں ملوث ہونے یا کم از کم پیشہ ورانہ بددیانتی کا پختہ ثبوت تھا۔
انکوائری کمیشن کے مطابق نجف خان نے ایک ذمہ دار پولیس افسر کے طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی۔ اس عدالتی رائے کی روشنی میں نجف خان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی، لیکن انہیں باعزت بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے جلسہ میں ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے طبی امداد کا کوئی انتظام نہیں تھا، حتیٰ کہ کسی زخمی کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس تک موجود نہیں تھی۔ چاروں طرف اندھا دھند گولیاں چل رہی تھیں اور چند افراد اس بھگدڑ میں سید اکبر کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ ایک وزنی آرائشی گملہ اٹھا لائے اور اسے سید اکبر پر دے مارا، جس سے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس افراتفری میں سید اکبر پر حملہ کرنے والوں کا اطمینان حیران کن تھا۔ سید اکبر نے زرد رنگ کی شلوار قمیض پر اچکن پہن رکھی تھی۔ یہ خاکسار تحریک کی وردی نہیں تھی۔ واردات کے فوراً بعد یہ افواہ کیسے پھیلی کہ قاتل خاکسار تھا، بلکہ صبح بھر میں خاکساروں کی گرفتاری بھی شروع ہو گئی۔ کیا یہ عوام کے اشتعال کو کسی خاص سمت موڑنے کی سوچی سمجھی سازش تھی؟ خواجہ ناظم الدین نتھیا گلی میں تھے، جبکہ غلام محمد پنڈی میں ہی موجود تھے۔ دونوں نے جلسے میں شرکت کی زحمت نہیں کی۔ البتہ وزیر اعظم کے قتل کی خبر پاتے ہی یہ اصحاب صلاح مشورے کے لیے جمع ہو گئے۔ مشتاق گرمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں اس وقت پہنچی جب نیم مردہ وزیر اعظم کو جلسہ گاہ سے باہر لایا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم کی موت کی تصدیق ہوتے ہی گرمانی صاحب ان کے جستے خاکی کو ہسپتال چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور اگلے روز کراچی میں تدفین تک منظر عام پر نہیں آئے۔ اس سازش کے ڈانڈوں پر غور و فکر کرنے والوں نے 3 اہم کرداروں کی راولپنڈی سے بیک وقت دوری کی طرف اشارہ کیا۔ سیکٹری دفاع سکندر مرزا کراچی میں ٹینس کھیل رہے تھے، فوج کے سربراہ ایوب خان لندن کے ہسپتال میں تھے اور سیکٹری خارجہ اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہالینڈ میں بیٹھے اگلے احکامات کی منتظر تھے۔ غلام نبی پٹھان، جو اس وقت جوائنٹ سیکرٹری مسلم لیگ تھے، کے مطابق لیاقت علی کے قتل کی نہ تو کوئی ایف آئی آر درج ہوئی، نہ ہی تفتیش کی گئی، چلان پیش کیا گیا اور نہ ہی مقدمہ چلایا گیا۔ جسٹس منیر اور اختر حسین پر مشتمل ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی، مگر اس انکوائری کا مقصد لیاقت علی کے قاتلوں کا تعین کرنے کے بجائے قتل کے متعلق انتظامی غفلت کا جائزہ لینا تھا۔ بیگم لیاقت علی کے مطابق کمیشن کا تقرر حکومت کی دانستہ یا نادانستہ غلطی تھی۔ اس کے نتیجے میں پنجاب اور سرحد کے پولیس افسر قتل کی تفتیش پر توجہ دینے کے بجائے غفلت کے الزامات کی صفائی پیش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انکوائری کمیشن کے نتائج نہایت مبہم اور بڑی حد تک بے معنی تھے۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، ہم بیان کردہ واقعات کی بنا پر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، معاملہ زیر تفتیش ہے، تحقیقات کرنے والے افسر کی نظریات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اس عمل میں 3 سازشوں کا سراغ ملا ہے، جن میں سے 2 کا ایک دوسرے سے تعلق اور تیسرے کا متعلق مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان خط و کتابت ہو رہی ہے۔ ہم نے ان سازشوں کی تفصیل بتانے سے گریز کیا ہے کیونکہ انکشاف مقصد مفاد عامہ میں نہیں۔ نمبر 3، سید اکبر کا کسی سازش سے تعلق معلوم نہیں ہو سکا، بہرحال ایک قابل پولیس افسر مصروف تفتیش ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ 1 یا 2 سازشوں سے سید اکبر کے تعلق کا پتہ مل جائے گا۔ نمبر 4، اگر سید اکبر زندہ مل جاتا تو ہمیں یقین تھا کہ ہم ایسے بھیانک جرم کے سازشوں کا اتا پتہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ سید اکبر کی موت کے متعلق پولیس رپورٹ میں سب انسپکٹر محمد شاہ کی فائرنگ کا کوئی ذکر نہیں۔ اس چشم پوشی کا مقصد پولیس کی غفلت یا ملی بھگت پر پردہ ڈالنا تھا۔